एक्सक्यूज मी सर, चाय। शुक्रिया। कमाल है, जैसा नाम वैसी सूरत। मेरे कहने का मतलब है कि प्यारा है नाम। हाँ डॉक्टर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वो 4 लाख रुपए भेज सकते हैं? एक पेशेंट है, उसे बहुत। हाँ, मैं मैनेजर को बोलता हूँ ट्रांसफर कर दे अकाउंट पे। थैंक यू। जरूरी नहीं है जो दिल चाहे वो इंसान को करने की इजाजत भी हो। मैं तुम्हारा बाप हूं। अभी कुछ देर पहले हर तरफ मौत दिख रही थी। अब यूं लग रहा है कि जो भी होगा बेहतर होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब के साथ सुंदरगढ़ चली जाना। आप कैसे जानते हैं उन्हें? मोहसिन है मेरे, बड़े एहसान किए उन्होंने। उठा लो, तुम्हारा बाप होगा। उसे हमेशा जल्दी होती है अपने इख्तियारात को बढ़ाने की और उनके बेजा इस्तेमाल की। डॉक्टर, फिर भी उठा लो। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, गुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि गुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो एक बड़ा फ़ैसला करता है जो उसके दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर देता है। एक और जज्बाती सीन में वो अपने करीबी शख्स से दिल की बात करता है, यानी कि सुंदरी, और अपने अंदर की इस बेबसी ज़ाहिर करता है। मुखालिफ किरदार इसके ख़िलाफ़ नई चाल चलते हैं ताकि इसको कमज़ोर किया जा सके। इसी के साथ सब लोग गुलाम बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में इस सस्पेंस सीन होता है कि जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करता है। इस किस्त में ज़्यादातर साजिश जज्बात और ताकत के खेल के गिर्द घूमती है और गुलाम बादशाह की शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, गुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि गुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो एक बड़ा फ़ैसला करता है जो उसके दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर देता है। एक और जज्बाती सीन में वो अपने करीबी शख्स से दिल की बात करता है, यानी कि सुंदरी, और अपने अंदर की इस बेबसी ज़ाहिर करता है। मुखालिफ किरदार इसके ख़िलाफ़ नई चाल चलते हैं ताकि इसको कमज़ोर किया जा सके। इसी के साथ सब लोग गुलाम बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में इस सस्पेंस सीन होता है कि जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करता है। इस किस्त में ज़्यादातर साजिश जज्बात और ताकत के खेल के गिर्द घूमती है और गुलाम बादशाह की शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, गुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि गुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो एक बड़ा फ़ैसला करता है जो उसके दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर देता है। एक और जज्बाती सीन में वो अपने करीबी शख्स से दिल की बात करता है, यानी कि सुंदरी, और अपने अंदर की इस बेबसी ज़ाहिर करता है। मुखालिफ किरदार इसके ख़िलाफ़ नई चाल चलते हैं ताकि इसको कमज़ोर किया जा सके। इसी के साथ सब लोग गुलाम बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में इस सस्पेंस सीन होता है कि जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करता है। इस किस्त में ज़्यादातर साजिश जज्बात और ताकत के खेल के गिर्द घूमती है और गुलाम बादशाह की शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, गुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि गुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो एक बड़ा फ़ैसला करता है जो उसके दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर देता है। एक और जज्बाती सीन में वो अपने करीबी शख्स से दिल की बात करता है, यानी कि सुंदरी, और अपने अंदर की इस बेबसी ज़ाहिर करता है। मुखालिफ किरदार इसके ख़िलाफ़ नई चाल चलते हैं ताकि इसको कमज़ोर किया जा सके। इसी के साथ सब लोग गुलाम बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में इस सस्पेंस सीन होता है कि जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करता है। इस किस्त में ज़्यादातर साजिश जज्बात और ताकत के खेल के गिर्द घूमती है और गुलाम बादशाह की शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है।
अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, गुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि गुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो एक बड़ा फ़ैसला करता है जो उसके दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर देता है। एक और जज्बाती सीन में वो अपने करीबी शख्स से दिल की बात करता है, यानी कि सुंदरी, और अपने अंदर की इस बेबसी ज़ाहिर करता है। मुखालिफ किरदार इसके ख़िलाफ़ नई चाल चलते हैं ताकि इसको कमज़ोर किया जा सके। इसी के साथ सब लोग ग़ुलाम बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में इस सस्पेंस सीन होता है कि जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करता है। इस किस्त में ज़्यादातर साजिश, जज्बात और ताकत के खेल के गिर्द घूमती है और ग़ुलाम बादशाह की शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, ग़ुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि ग़ुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो एक बड़ा फ़ैसला करता है जो उसके दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर देता है। एक और जज्बाती सीन में वो अपने करीबी शख्स से दिल की बात करता है, यानी कि सुंदरी, और अपने अंदर की इस बेबसी ज़ाहिर करता है। मुखालिफ किरदार इसके ख़िलाफ़ नई चाल चलते हैं ताकि इसको कमज़ोर किया जा सके। इसी के साथ सब लोग ग़ुलाम बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में इस सस्पेंस सीन होता है कि जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करता है। इस किस्त में ज़्यादातर साजिश, जज्बात और ताकत के खेल के गिर्द घूमती है और ग़ुलाम बादशाह की शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, ग़ुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि ग़ुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो एक बड़ा फ़ैसला करता है जो उसके दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर देता है। एक और जज्बाती सीन में वो अपने करीबी शख्स से दिल की बात करता है, यानी कि सुंदरी, और अपने अंदर की इस बेबसी ज़ाहिर करता है। मुखालिफ किरदार इसके ख़िलाफ़ नई चाल चलते हैं ताकि इसको कमज़ोर किया जा सके। इसी के साथ सब लोग ग़ुलाम बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में इस सस्पेंस सीन होता है कि जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करता है। इस किस्त में ज़्यादातर साजिश, जज्बात और ताकत के खेल के गिर्द घूमती है और ग़ुलाम बादशाह की शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, ग़ुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि ग़ुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो एक बड़ा फ़ैसला करता है जो उसके दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर देता है। एक और जज्बाती सीन में वो अपने करीबी शख्स से दिल की बात करता है, यानी कि सुंदरी, और अपने अंदर की इस बेबसी ज़ाहिर करता है। मुखालिफ किरदार इसके ख़िलाफ़ नई चाल चलते हैं ताकि इसको कमज़ोर किया जा सके। इसी के साथ सब लोग ग़ुलाम बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में इस सस्पेंस सीन होता है कि जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करता है। इस किस्त में ज़्यादातर साजिश, जज्बात और ताकत के खेल के गिर्द घूमती है और ग़ुलाम बादशाह की शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, ग़ुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि ग़ुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। वो एक बड़ा फ़ैसला करता है जो उसके दुश्मनों को खुलकर सामने आने पर मजबूर कर देता है। एक और जज्बाती सीन में वो अपने करीबी शख्स से दिल की बात करता है, यानी कि सुंदरी, और अपने अंदर की इस बेबसी ज़ाहिर करता है। मुखालिफ किरदार इसके ख़िलाफ़ नई चाल चलते हैं ताकि इसको कमज़ोर किया जा सके। इसी के साथ सब लोग ग़ुलाम बादशाह को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में इस सस्पेंस सीन होता है कि जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस पैदा करता है। इस किस्त में ज़्यादातर साजिश, जज्बात और ताकत के खेल के गिर्द घूमती है और ग़ुलाम बादशाह की शख्सियत पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, ग़ुलाम बादशाह की एपिसोड नंबर 12 में बताया जाता है कि ग़ुलाम बादशाह को एहसास होता है कि उसके इर्द गिर्द लोग उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं।
وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔
وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا
کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، غلام بادشاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتایا جاتا ہے کہ غلام بادشاہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے جو اس کے دشمنوں کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک اور جذباتی سین میں وہ اپنے قریبی شخص سے دل کی بات کرتا ہے، یعنی کہ سندری، اور اپنے اندر کی اس بے بسی ظاہر کرتا ہے۔ مخالف کردار اس کے خلاف نئی چال چلتے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سب لوگ غلام بادشاہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں اس سسپینس سین ہوتا ہے کہ جو اگلی قسط کے لیے تجسس پیدا کرتا ہے۔ اس قسط میں زیادہ تر سازش جذبات اور طاقت کے کھیل کے گرد گھومتی ہے اور غلام بادشاہ کی شخصیت پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔